بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، بگ نائٹ، بڑی رات ہے، جیسا ابھی فاروق بھائی نے اعلان کیا کہ آج کی یہ ایصال ثواب کی مجلس نہیں ہے بلکہ محفل ہے۔ آج اس شہید کا بھی ذکر ہے، اس کی بھی ولادت ہے کہ جو ایک بڑا واسطہ ہے، باب الحوائج ہے، باب الحوائج، جس کا دروازہ شہزادے علی اصغر ایسا دروازہ ہے معصوم تک پہنچنے کا۔ میں کہتا ہوں نا، اس سے بڑا واسطہ اور کوئی نہیں ہو سکتا معصومین کی بارگاہ میں، معصومین کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں، جناب علی اصغر کا شہزادہ علی اصغر، اس شہید کا نام کہ جو بی بی رباب کے بیٹے تھے، مولا حسین کے فرزند، مولا حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے علی اصغر 6 مہینے کے تھے، سب جانتے ہیں، جس کی شہادت شہادت عظمیٰ، سب سے بڑی شہادت، کمال تھا شہزادے علی اصغر کی۔ دیکھیں بیچ میں کچھ مصائب کے جملے آ جائے، میں کیا کروں، مجبوری کہ کربلا میں سب جانتے ہیں کہ بھوک اور پیاس، 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی اور اپنے کمال پر، اور جس شہید کی برداشت کرنے کی طاقت جہاں تک تھی، وہاں پہ آ کے اس کو اذن ملا اور جا کے شہید ہو گئے۔ شہزادے علی اصغر سب جانتے ہیں کہ سب سے چھوٹا شہید ہے، جسٹ 6 months old boy، 6 months انفنٹ تھے، اور شہید ہونے والوں میں سب سے آخر تھے، مولا حسین سے پہلے سب سے آخر۔ آپ امیجن کریں، جناب علی اکبر، مولا عباس، جناب اور محمد، شہزادہ قاسم، جو خاندان اہل بیت وہ بتا رہا ہوں، سب پہلے شہید ہو۔ یہ سب سے چھوٹا شہید تھا اور پیاسا تھا، بھوکا تھا، اور اتنی برداشت تھی شہزادے کو کہ مولا حسین نے بالکل آخر میں شہزادے کو لے کر آئے تھے، سب جانتے ہیں، میں زیادہ نہیں بول سکتا اس لیے کہ مصائب کا حصہ ہے۔ اور اس شہید نے، اس کی شہادت نے دنیا کو بتا دیا کہ یزید اور یزیدیت، جتنے یزید کے ماننے والے تھے ان میں انسانیت نہیں تھی، ہیومینٹی نہیں تھی۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ کسی قوم میں اتنا بڑا ظلم کوئی نہیں کرتا کہ 6 مہینے کے بچے کے ریزن یہ کہ حسین کا بچہ ہے تو شہید کر دو، اور اتنے ظلم سے شہید ہوا یہ بچہ۔ اور شہادت کے وقت علی اصغر نے مسکرا کے ظالم ہرملہ اور یزیدیت پہ وہ تماچا مارا، ایسا تماچا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہرملہ، جو اپنے آپ کو بڑا ظالم سورما سمجھ رہا تھا، بڑا طاقتور سمجھ رہا تھا، اس نے تیر چلایا، علی اصغر نے مسکرا کے اپنے گلے پہ اس تیر کو لے لیا، جاتے جاتے مسکرا کے بتایا کہ ہم خاندان اہل بیت سے ہیں، میں حسین کا بیٹا۔ شہادت یہ ہماری میراث ہے، اور دنیا کو بتایا کہ جاتے کیسا ہے اسلام کو بچانے کے لیے علی اصغر نے وہ جان دی، وہ قربانی دی، وہ سیکریفائس کیا، کہ جو فہرست تھی شہدائے کربلا کی، اس کا سٹیمپ کا نام علی اصغر ہے، کہ آخر میں، سب سے آخر میں یہ شہید ہوا۔ تو اسی لیے آج آپ اس کو یقین کریں، آج میرے شہزادے کے بارے میں پوری تقریر ہی شہزادے پہ کر دوں، لیکن میرے نوے امام کا بھی ذکر کرنا ہے۔ میں جو بھی سن رہا ہے سب اہل بیت چینل پہ مجھے، میں ان سے ریکویسٹ کر رہا کہ شہزادے علی اصغر کا واسطہ دے کر دعائیں مانگو، دیکھو تمہاری دعائیں قبول کیسے ہیں۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے، ہمارے تمام علماء یہ بولتے کہ علی اصغر کا ایک ایسا واسطہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اگر کوئی شہزادے علی اصغر کا نام لے کے یا ان کی نظر کرے، دیکھیں میں ہمیشہ بتاتا ہوں، یہ نظر شہزادے علی اصغر کی اور بی بی سکینہ کی، بی بی رباب کے یہ 2 بچے، مولا حسین کے 2 یہ معصوم بچے، 3 سال کی بی بی سکینہ اور 6 مہینے کے شہزادے علی اصغر، یہ دونوں ایسے شہید ہیں، یہ کربلا کے، یہ ایسے شہید ہیں کہ آج اگر پہاڑ کو ٹالنا ہے، پہاڑ کو ہٹانا ہے، تو بی بی کا واسطہ دے کر، جناب علی اصغر کا واسطہ دے کر جو ہے، اگر کوئی دعا مانگے تو دعا فوراً اللہ قبول کرتا ہے، اس لیے کہ انلیس کوئی تم سے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا گناہ ہو رہا جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن اس لیے واسطہ دو تو اس بچے کا واسطہ اور ان کی مظلوم بہن کا واسطہ دو۔ بی بی رباب کے یہ 2 بچے، پہلی چیز بتاتا کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے، کوئی بے اولاد ہے، 1000 فونز آتے، 1000 میسیجز آتے کہ مولانا کوئی عمل بتاؤ، سارے اعمال اپنی جگہ پہ، میں کوئی عمل پہ یہ نہیں بول رہا کہ یہ چھوٹا یا بڑا ہے، لیکن اگر کوئی جناب علی اصغر کی نظر دے اور یہ منت مانگے کہ اگر میرا بیٹا اللہ تو دے گا، کنڈیشن نہیں کہ یہ ریکویسٹ کرے اللہ سے کہ اگر تو بیٹا دے گا اور اگر تو بیٹی دے گا تو میں کیا کروں گی، تو یہ دعا کرو کہ بیٹا دے گا تو میں علی اصغر نام رکھوں گی۔ یہ ایسا برکت نام ہے، ایسا بابرکت نام ہے،
اور ان کا واسطہ اتنا بڑا ہے شہزادے کا. ان کی نظر بہت سمپل نظر ہے دوستو، اتنی سمپل نظر. اپنے گھر میں دو، اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری حالات، تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوتی. اولاد کے لیے پہلی چیز، بیٹے کے لیے نیت کرو کہ میں بیٹا اللہ تو دے گا تو میں علی اصغر نام رکھوں گی، اور بیٹی دے گا تو میں سکینہ رکھوں گی نام. دیکھو کس طرح اللہ لا ولد کو اور صاحب اولاد کر دیتا، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے. اور جناب علی اصغر کی نظر جو ہے وہ دودھ کے اوپر دیا جاتی. کوئی واجب عمل نہیں ہے، یہ ایک محبت کا تقاضا ہے. ایک محبت کا تقاضا ہے کہ یہ 6 مہینے کا بچہ تھا جس کا دودھ بھی نہیں چھوٹا تھا. اس بچے کے نام پہ اگر آج آپ نظر دیں، آپ نیت کرو کہ میں اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں جناب علی اصغر کی نظر دوں گی. دودھ کے اوپر سلوات، سورہ الحم، سورہ توحید 3 مرتبہ سورہ کوثر، اور پھر سلوات پڑھ کے جناب علی اصغر کی بارگاہ میں ہدیہ کریں. اور ایک عمل اور بڑا مشہور ہے کربلا معلیٰ میں، ہرملہ پہ لعنت کا. جتنی دفعہ 100 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ ہرملہ پہ لعنت، ہرملہ پہ لعنت، ہرملہ پہ لعنت. یہ وہ ظالم ہے کہ یہ شہادت اتنی بڑی کہ جب جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی خون حسین کا بدلہ لے رہے تھے اور منہال مدینہ منورہ آئے تھے، اور اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے، مدینہ منورہ آ کے چوتھے امام سے جب ملاقات کی تھی، حالات مختار میں آپ کو یہ بات ملے گی. آ کر جب کہا تھا کہ مولا کیا آپ راضی ہیں، کیا آپ خوش ہیں کہ آپ کے بابا کے قاتلوں سے مختار چن چن کے بدلہ لے رہا، کیا آپ خوش ہیں؟ تو امام نے ایک دفعہ سنا، پھر کہا منحال لے کہ مولا آپ راضی ہیں کہ مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لے رہا. میرا مولا سر جھکا کے بیٹھے تھے، سر کو اٹھا کے کہا منال یہ بتا کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ اتنی بڑی بات ہے. دیکھو امام چوتھا امام یہ اس وقت منال تڑپ گیا، تڑپ کے کہنے لگا مولا آپ نے اس کا نام نہیں لیا جس نے آپ کے بابا کے سوکھے گلے پہ خنجر چلایا، آپ نے اپنے جوان بھائی علی اکبر کے قاتل کا نام نہیں لیا، آپ نے مولا چچا عباس کے جس نے شانے کاٹے اس کا نام نہیں لیا، آپ نے اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کے قاتل کا نام کیوں لیا؟ تو اس وقت چوتھے امام کا وہ جملہ، مشہور جملہ کہ منہال جو ہرملہ نے تیر میرے بھائی کے گلے پہ مارا، آج ہم خاندان اہل بیت کے سینوں میں وہ پیوست ہے. زمانے کے امام سے بھی روایت ہے، ملاقات امام کا یہ واقعہ. ملاقات امام جو بڑی مشہور کتاب ہے، کراچی سے چھپی ہے، عربی کی بک ہے لیکن کراچی میں ٹرانسلیشن ہوا اردو میں، اس میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے کہ میدان عرفہ میں وہ چاہنے والے نے جب زمانے کے امام سے ملاقات ہوئی اور امام سے پوچھا کہ مولا کس شہید کے مصائب پڑھو، تو اس وقت مولا زمانے کے امام نے خواہش کی کہ میرے جد کے مصائب تو مسلسل پڑھتے رہو، انہیں 24 گھنٹے کربلا والوں کا ذکر کرو، لیکن اس کے بعد کہا کہ 2 شہیدوں کا ذکر ضرور کرنا. ایک وہ کہ جو سیدانیوں کے پردے کا محافظ تھا، انہیں مولا عباس کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد کہا ایک وہ کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا. اتنی بڑی شہادت ہے جناب علی اصغر کی. اور معصومین کی نگاہ میں، معصومین کی بارگاہ میں کیا کروں، میں بڑا مجبور ہوں. اس وقت 25-30 منٹ کی تقریر ہوتی ہے، لٹرلی میں بول رہا دنیا میں جہاں بھی شہزادے علی اصغر کا ذکر ہو، میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے بول رہا کہ یہ ایسا واسطہ تم ٹرائی کرو، میں کچھ نہیں بول رہا، ٹرائی کرو خالی. یہ اتنا بڑا واسطہ ہے حسین کی، یہ وہ بچہ کہ جس کی قربانی نے یزیدیت کے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا. دنیا آج پکار کے کہتی ہے کہ انسانیت وہاں نہیں تھی، ہیومینٹی نہیں تھی، وہ لوگ انسان نہیں تھے، جانور سے بدتر تھے، شیطان تھے. کہ انہوں کسی قوم میں 6 مہینے کے بچے کو نہیں مارا جاتا، بے بغیر بچے کا جرم کیا تھا، لیکن اس ظالم نے اتنے ظلم سے شہید کیا تھا میرے شہزادے کو کہ یہ قربانی ہر معصوم نے شہزادے علی اصغر کی غم کو یاد کیا. تو میں یہی کہہ رہا ان کی نظر کرو، اپنے بچوں کا نام علی اصغر رکھو، بی بی رباب کے ان بچوں کے نام کو رکھو، دیکھو تمہارے گھر میں برکت کیسے ہوگی. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، یہ مذاق نہیں ہے دوستو، سب کی قسمت میں بھی نہیں آتا. تم نیت کرو کہ مجھے اگر بیٹی دے گا تو سکینہ، اس لیے کہ مولا حسین کا وہ جملہ، چوتھے امام کا وہ جملہ مولا حسین کے لیے کہ میرے بابا نے 3 بچوں کے نام علی رکھے تھے اور 3 بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے تھے، اگر 100 اولاد بھی میرے بابا کو ہوتی تو 100 کا نام علی رکھتے اور 100 کا نام فاطمہ رکھے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. میں کہتا نا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معصومین ہم سے راضی ہو جائے، مولا حسین، سوچو امام حسین کی رضا اس سے بڑی کیا ہے. ان کے بیٹے کا نام اگر کوئی رکھے، اپنے بچوں کے نام علی اصغر رکھو. یہ ماڈرن نیمز کے چکر میں مت پڑھو. اور ایصال ثواب کے لیے بہترین واسطہ جناب علی اصغر کا. جناب علی اصغر کی نظر دودھ پہ دو اور بی بی سکینہ کی ٹھنڈ پانی کے اوپر دو، ٹھنڈے پانی کے. اسی طرح بھائی اور بہن کی نظر دیکھے دیکھو،
आपको मालूम जनाब अली असगर कहाँ दफन है? करबला मौला में। अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे मेरे मौला हुसैन की। आप लोग सब गए हुए हैं ज़ियारत को, अब अपने जहनों में करबला को लेकर आओ, करबला को लेकर आओ, उस जरिए मुबारक को मौला हुसैन की, मौला हुसैन की जो जरिए मुबारक, अल्लाह हमको जल्द से जल्द नसीब करे मेरे मौला हुसैन की ज़ियारत। जो जरिए मुबारक है मौला हुसैन की जरिए ऐसा आके ऐसा फैलती है, फिर आगे बढ़ती है, और सारे मासूमीन के जरिए ऐसा स्ट्रेट है, जैसे मौला अब्बास हो, मौला अली अलैहिस्सलाम हो, सामिरा हो, काज़िमैन हो, मशहद मुक़द्दस, हर जगह जरी जो है ऐसा सीधा आती है, लेकिन मौला हुसैन के जरिए ऐसा आके ऐसा होगी फिर आगे बढ़ेगी। ये जो हिस्सा है ये मौला हुसैन का सालाना है, इसके ऊपर वो टोम है, गोल्डन टोम है, जिसको तहते खुब्बा बोलते हैं। ये वो जगह है कि जहाँ पे दुआ बहुत जल्दी खुलती है। मौला हुसैन का सर मुबारक है वो स्टेट सामने। उसके बाद जैसे आप एंटर होते शुहदा करबला गंज शहीदा से आप आगे बढ़े और राइट पे मुड़ते कि वो दरवाजा और सामने मौला हुसैन की जरी मुबारक है। ये जो हिस्सा, ये जो बिल्कुल एंटर होते कि सामने जो जरी ऐसी है वो मौला हुसैन का सीना है, चेस्ट है। 12 मुहर्रम को 61 हिजरी चौथे इमाम ने जब अपने बाबा को दफन किया तो सीने के ऊपर शहजादे अली असगर को रखा। इसीलिए कहते हैं कि जरी का जो ये मेन हिस्सा है ऐसा स्ट्रेट, वहां जाके अगर कोई औलाद के लिए रिस्क के लिए दुआ कर, वहां हर जगह कहीं भी जाके दुआ करो, लेकिन वो हिस्सा वो है कि जहां जनाब अली असगर दफन है। डायरेक्ट आप जनाब अली असगर के पास जाते, सीने के ऊपर मेरा शहजादा है, और ये जो हिस्सा है आगे बढ़, ये जनाब अली अकबर है, शहजादे अली अकबर। एक साइड पे मौला का जो पैंती है, जहां पैर है मौला के, उनके पैरों के पास जनाब अली अकबर को दफन किया। सीने के ऊपर जनाब अली असगर है, और सराना मौला का सराना है, जिसको तहते खुब्बा बोलते हैं। उस एक जरी के अंदर दोनों हुसैन के बच्चे हैं और मौला हुसैन दफन है। दोबारा तो शहजादे का वास्ता देकर अगर दुआ करो। उसके बाद बीबी सकीना के लिए भी यही है कि सीरिया में अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे मेरी मजलूम शहजादी की, और अल्लाह सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत करे। वहां जाके बीबी सकीना का वास्ता, मैं क्या बोलूं आपको, मेरे साथ खुद कई ऐसे मौजिज़े हुए जनाब सकीना के पास जाके जब दुआ मांगने से कैसी कैसी इम्पॉसिबल चीज़ों को बीबी ने पूरा किया। तो बीबी रबाब के ये 2 बच्चे जो दोनों मासूम थे, एक तो बिल्कुल इन्फेंट था, एक बीबी 3.5-4 साल की बीबी थी। ये दोनों मजलूम तरीन औलाद है मौला। वैसे सारी औलाद मजलूम है, मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंस बताने के लिए बोल रहा। ये दोनों भाई और बहन की, ये दोनों भाई और बहन का वास्ता देकर आप दुआ करो। उसके बाद देखो कि हालात कैसे बदलते। दोस्तों, तो हुरमुला पे लानत की तस्वीर जरूर पढ़ना। हर मासूम ने शहजादे के को याद किया कि ये जुल्म अजीम हुआ हमारे भाई के साथ। वैसे सारा जुल्म हर मासूम के साथ जुल्म हुआ, लेकिन शहजादे अली असगर के लिए तो हर इमाम ने, जमाने का इमाम ने याद कर रहा कि शहजादे का जिक्र करो। तो हुरमुला पे लानत कोई ऐसी बात नहीं है। अपने, मैं बोल रहा हूँ मुसल्ले पे बैठ के, अपने मुसल्ले पे बैठ के नमाज के बाद मुसल्ले पे बैठ के आप जनाब अली असगर के खातिर पे लानत पढ़ के देखो। ये अजीब अमल है दोस्तों, अजीब अमल है, इतना आजमाया हुआ अमल है, इतना मुजर्रब अमल है। जब भी जिसको भी जहां भी बताया गया, जिसने भी ये किया, शहजादे के वास्ता देकर हुरमुला पे लाना दो, हुरमुला पे लाना दो, हुरमुला पे लाना दो, हुरमुला पे लाना दो, इस तरह एक तस्वीर पढ़ो। व्हाट आर यू लूजिंग? एक तस्वीर पढ़ के उसके बाद दुआ करो कि अल्लाह तुझे शहजादे अली असगर का वास्ता मेरी ये दुआ कबूल करो। 6 महीने का हुसैन का बच्चा, और रिवायतों का जुमला है कि मेरे मौला की शबी थे। मैं क्या बोलूं आपसे, मैं क्या बोलूं आपसे? What you want me to say? What you want me to say? जनाब अमीर के मेरे मौला मुश्किल कुशा की शबी था। इतना हसीन था शहजादा, इतना खूबसूरत था, झुलूले वाले बाल थे, कर्ली हेयर्स जिसको बोलते हैं, चांद था, चांद। इस इमाम मौला हुसैन का जुमला है, प्लीज गौर से सुनो। इमाम हुसैन का जुमला है शहजादी ज़ैनब को, जब मदीने से भी मौला चल रहे थे 28 रजब को, 28 रजब को जब मौला हुसैन चल रहे थे, तो उस वक्त मौला हुसैन का वो जुमला है कि जब शहजादी फातिमा सुगरा को लेके हुसैन नहीं जाने लगे और बीबी ज़ैनब ने बीबी सुगरा को लेकर आई थी। मसाइब के जुमले इसलिए मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूं कि मसाइब में ना दे, अगर आपके 2 आंसू निकल जाए तो इससे बेहतर कोई बात नहीं। तो जब बीबी सुगरा को लेकर आई थी बीबी ज़ैनब कि भैया बेटी पूछ रही है कि क्यों आप साथ, ये ठीक हो जाएगी, तबीयत सही हो जाएगी, तो उस वक्त मौला हुसैन रोने लगे थे। अब तक बीबी सुगरा रो रही थी, अब इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए कहा, बहन तुम सुगरा की सिफारिश मत करो,
پوچھا، بیوی نے پوچھا تو بھیا کیوں؟ تو کہا بہن تم جانتی ہو جو میری اولاد ہے کوئی میری نانا جیسی ہے. نانا جیسی کون تھے؟ آپ سب جانتے جناب علی اکبر. کوئی میرے بابا جیسی ہے. بابا کے لیے اشارہ کیا گیا جناب علی اصغر کو، اور شہزادی فاطمہ صغرا کے لیے کہا گیا کہ یہ میری مظلوم شہزادی، مظلوم بیوی زہرا کی شبیہ تھے، ماں کی شبیہ تھے. اس سے مولا حسین ساتھ لے کر نہیں گئے تھے. تو جناب علی اصغر کے لیے کہا گیا کہ یہ میرے مولا کی شبیہ تھے، پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، جناب امیر دادا ہے. جیسا مولا کا بچپنا تھا نا، جیسا مولا تھے 6 مہینے میں، وہ اسی طرح حسین اور خوبصورت. امام علی تو وجہ اللہ اللہ کا چہرہ ہے، اور یہ ان کا بیٹا ہے. اتنا حسین شہزادہ، اتنا حسین کہ جب مولا حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا تھا تو اس وقت لشکر یزید میں ہلچل مچ گئی تھی. ہلچل، مصائب کے جملے اس لیے میں رک کے بول رہا ہوں، ہلچل مچ گئی تھی. ایک ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسا حسین کے ہاتھ میں قرآن ہے، ایسا قرآن، یہ قرآن ناطق چہرے پہ ہٹایا تو حسین خوبصورت چہرہ میرے شہزادے علی اصغر کا. خوبصورت کرلی ہیئرز تھے، بڑی بڑی آنکھیں تھی، جھنڈولے والے بال جس کو بولتے، اتنا خوبصورت چہرہ، ایسا حسین بچہ حسین کا. لیکن اس بچے پہ ظلم ہو گیا. میں بہت آگے نہیں بڑھ رہا، بس دوستو اس بچے کا، اس شہزادے کا واسطہ دے کے دعا مانگو.